اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام بشیر بھٹی ہے اور میں سی پیک گاڈ گفٹ یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل ہمارے اوپر کرونا وائرس جیسی وبا کا اٹیک ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے برعکس ہمیں رمضان المبارک عطا کر دیا، لیکن افسوس ہے اسی طرح لوگ مہنگائی کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو چیز 50 روپے کی تھی وہ فوراً ہی پہلے روزے 100 روپے کی ہو گئی۔ لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا، اور سب پیر فقیر جو تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ علماء کرام کا کردار بھی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پہلے بادشاہ تباہ ہوئے، ان کی خوشامد کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایسی خوشامدیں کرتے تھے، ایسا قرآن پاک کا ترجمہ غلط کر دیتے تھے، تفسیریں غلط کر دیتے تھے، اور وہ حاکم وقت ان پہ عمل کر جاتے تھے اور ان کی تباہی ہو جاتی تھی۔ یہ کرونا وائرس اگر ہے تو اس کی دوا تو رائے ونڈ مرکز سے جاری ہونی چاہیے تھی روحانی طور پر، اسی طرح اس کی دعا مدنی مرکز ملتان سے جاری ہونی تھی۔ نہ کوئی عالم اس چیز پہ بتا رہا ہے، نہ کوئی دوسرا بندہ اس پہ غور کر رہا ہے۔ اس وقت جو دور گزر رہا ہے نا، یہ دو چیزیں یہاں پہ ہیں، ایک دجالی قوتوں کا دور ہے، دوسرا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا دور ہے۔ شیطان جو ہے، جس نے اللہ تعالیٰ سے اختیار لیے کہ مجھے اختیار دو، میں تو تیرے بندوں کو بہکا سکوں، میں ان کو انعامات دے سکوں، تو پھر دیکھنا بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن پیروکار وہ شیطان کے ہیں، جیسے بل گیٹ ہے، ٹرمپ ہے، وہ لگے ہوئے ہیں دجال کے راستے صاف کرنے کے لیے۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ چپ بنا لیں گے اور مسلمانوں کے جسموں میں داخل کر کے اللہ کا نام ان میں غائب کر دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے پلانگیں تو نمرود بھی کر کے گیا، ایسی پلانگیں شداد بھی کر کے گیا، جن لوگوں نے جنتیں اپنی جہاں بنائیں۔ یہ پلانگیں تو اگر بل گیٹ ہے تو بل گیٹ سے پہلے قارون اس سے بڑا سوداگر تھا، لیکن وہ دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکا، بلکہ اپنی دولت کے ساتھ ہی اس زمین میں دس گیا اور غرق ہو گیا۔ اللہ کا نور دائمی ہے، اللہ تعالیٰ دائمی ہے، وہ ابد سے ہے، آخر تک رہے گا اور اس کی طاقت ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے یہاں کوئی ان کی آمد کے لیے جدوجہد کریں گے، وسائل مہیا کریں گے، ان کی آمد کا انتظار کریں گے، ان کی آمد کے لیے اپنی جان و مال دولت کو قربان کرنے کے لیے تیاری کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں اضافہ بھی کرے گا، ان کی صحت میں، ان کی طاقت میں بھی اضافہ کرے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا، لیکن بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن اس وقت ہو رہا ہے نا، جس کا ابھی تک پتہ چلا، یہ معاشی لاک ڈاؤن ہے، اور کبھی امکان ہے کہ یہ عمران خان بھی یہودی ایجنٹ ہے۔ بھی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے نا کوئی بندہ کیا ہے۔ ایک عورت گانا گاتی ہے تو لوگ اسے گلوکارہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک عورت نماز پڑھتی ہے تو لوگ اسے پارسا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بندہ گاڑی چلاتا ہے لوگ اسے ڈرائیور کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بندہ کھانا پکاتا ہے لوگ اسے بورچی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ مغل بادشاہ بابر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بادشاہوں کے پاس نہ دوائیوں کی کمی ہوتی ہے، نہ ڈاکٹروں کی کمی ہوتی ہے، یوں علاج ہوتا گیا، اس کا بیٹا زیادہ بیمار ہوتا گیا، تو اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی کہ یا اللہ میری عمر اس کو لگا دے اور اس کو تندرستی دے دے۔ اور یہ تاریخ میں تحریر ہے کہ بابر بیمار ہوتا چلا گیا اور اس کا بیٹا
تندرست ہوتا چلا گیا، یعنی وہاں نہ کوئی دوائی نہ کوئی ڈاکٹر، کوئی نہیں کام آیا۔ یہ دعاؤں سے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت جو ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس کیا ہے بھائی؟ اس بیماری کا انہیں پتہ کوئی نہیں، ٹیسٹ کیا، لیبارٹری نے اگر غلط رپورٹ دے دی تو وہ غلط آ گئی، اور ڈاکٹر نے وہ پڑھ لی۔ حکیم ہوتے تھے، وہ نبض دیکھ کے بیماریاں بتاتے تھے۔ تو یہ اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ اس لیے لایا ہے کہ جو دجالی قوتوں کے، دجال کے پیروکار ہیں، وہ اپنی طاقت پیسوں کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، پریکٹیکل کر کے، ایٹم بمبوں کے ذریعے وہ دجال کے مخالفوں کو، مخالف دجال کے مسلمان ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی مکمل تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے پیر فقیر بھی تو یہ بات چھوڑ گئے نا، کسی نے کوئی اپنے مریدوں کو یہ بتانا ہی بند کر دیا کہ یار یہ زندگی جو ہے ہماری، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم نے اس کے احکامات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آمد کے سلسلے میں بساط کے مطابق وسائل مہیا کرنے ہیں، اور جیسے جیسے لوگ ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں اضافہ کرے گا۔ کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے جس کی فوج میں اسلامی عنصر ہے، اور وہ ہر وقت اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے نوجوان ہمارے فوجی تیار رہتے ہیں، تو اندر کھاتے یہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے کہ فوج کو کمزور کیا جائے، ملک کو کمزور کیا جائے، تاکہ دجال جو ہے اس کی قوتیں جو ہیں وہ دنیا پہ اپنا قابو پا لیں۔ قابو کیسے پالیں گی؟ ایک اشارہ ہوگا، یہ آج دیکھ لو ساری دنیا جو دجال کے ساتھی ہیں وہ زیادہ متاثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ٹریلر چلایا ہے، اس کے بعد اس سے بہت بڑی بلا آ جائے گی۔ وہ مچھلی پکڑنے والے بھی غرق ہو گئے، تو جو نہیں پکڑتے تھے وہ بھی غرق ہو گئے۔ تو ہمارے علماء کرام سے اپیل ہے کہ وہ قرآن پاک کے مطابق اللہ کی طاقت کی اصلیت بیان کریں، اور لوگوں کو اس بات پہ راضی کریں کہ وہ کرونا کا علاج روحانیت سے کریں، گھروں میں بیٹھ کر۔ ہر مسلمان کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے بغض کی دنیا سے باہر آنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ایک قوم بننے کا ہمیں ایک موقع ملا ہے۔ وہ حسن نثار صاحب بھی کئی بار کہتے ہیں کہ یہ ہجوم ہے، واقعی ہجوم ہے، لیکن ہجوم کو سدھرنے کا اس وقت موقع ہے۔ اس وقت ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ بہت جگہ پہ لوگوں نے راشن کے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، فری کئی چیزیں، یہی ہوتا ہے نا ہمدردیاں۔ تو یہ ہمدردیوں کو ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ زیادہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے کوئی اسباب تلاش کرنے چاہیے کہ ابھی تک دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے فوجی بارکوں میں کرونا وائرس داخل نہیں کیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ فوج جو ہے ہماری وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتی ہے۔ اپنی جانیں جس محبت سے، جس جذبے سے ہمارے فوجی قربان کرتے ہیں ملک اور قوم اور اسلام پر، پوری دنیا میں اسلامی ملکوں میں بھی ایسی فوجیں نہیں ہیں، ایسے جوان نہیں ہیں، ایسے جذبے نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھ ہی لیا وہ جذبے، جو عراق میں جذبے اگر ہوتے تو پھر وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے حق کی فتح ہوتی ہے۔ تو ابھی تک ہماری فوج حق پر ہے تو فتح کرتے ہیں نا، ہر جگہ پہ فتح کرتے ہیں۔ تو چند جرنیلوں سے یہ اپیل ہے کہ نہ فوج کو داؤ پر لگائیں، نہ ملک کو داؤ پر لگائیں۔ یہ جو حکمران ہے اس سے جان چھڑا لو، کیونکہ ابھی ایک خبر ملی ہے کہ اس نے ایک وہ اداکارہ کو ایک کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ اپنی بہنوں سے اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، کیونکہ وہ غیرت مند ہے نا۔ اگر وہ اس کے ساتھ آئیں تو وہ اس کو اچھی تربیت دیں گی، اس کو اچھی تلقین کریں گی، اس کو صحیح راستہ دکھائیں گی، لہذا اس نے بائیکاٹ ہی کر دیا۔ اب زلفی بخاری کے ذریعے
پلاننگ کر کے وہاں سے زائرین کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد لالا لالا پڑھ لو۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ اس کو پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے۔ ابھی تک یہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکا تو قلعہ کیا؟ انشاءاللہ باقی باتیں پھر کل ہوں گی۔ السلام علیکم۔